ایک زمانے کی بات ہے، ایک سلطنت تھی جس کا نام نورآباد تھا۔ وہاں کا شہزادہ ایاز اپنی سچائی اور سمجھداری کے لیے مشہور تھا۔ ایاز ہمیشہ کھل کر بات کرتا تھا، لوگ اس کی ایمانداری کی تعریف بھی کرتے تھے، مگر بعض اوقات اس کی باتیں دل پر چائب جاتی تھیں۔ ایک دن درباری درزی بلال نے نیا ٹوپی پہن کر کہا، میرے شہزادے، آپ کو میری نئی ٹوپی کیسی لگتی ہے؟ ایاز نے ہنس کر کہا، بلال، لگتا ہے جیسے کسی چڑیا نے تمہارے سر پر گھونسلہ بنا دیا ہو۔ سب ہنسنے لگے، مگر بلال کے چہرے پر ہنسی کے بجائے شرمندگی تھی۔ شہزادہ مسکرایا، کسی کو تو سچ کہنا ہی پڑتا ہے میرے دوست۔ کچھ دن بعد مالی احمد بولا، میرے شہزادے، میں نے آپ کے حکم کے مطابق باغ مکمل کر لیا ہے۔ ایاز نے دیکھا اور کہا، یہ کیا بنایا ہے احمد؟ یہ تو کسی بچے کا کھیل لگتا ہے۔ راستے ایسے گھوم رہے ہیں جیسے کوئی بھول بھلیاں ہو۔ احمد نے نرمی سے کہا، میں نے سوچا تھا باغ میں شاہی نشان بناؤں۔ ایاز نے جواب دیا، باغ خوبصورت ہونا چاہیے، اتنا پیچیدہ نہیں۔ خیر، پریشان نہ ہو، آئندہ خیال رکھنا۔ رات کو احمد نے غم میں باغ کا پورا نقشہ بدل دیا۔ صبح تک وہ باغ پہچانا نہیں جا رہا تھا۔ دربار میں اگلے دن بیگم روزینہ گانا گانے آئی۔ سب خاموش ہو گئے اور اس کی آواز محل میں گونجنے لگی۔ گانا ختم ہوا تو لوگ داد دینے لگے۔ ایاز نے تالیاں بجائیں اور کہا، واہ روزینہ بیگم، آواز تو اچھی ہے، مگر اونچے سر پر آواز کانپ رہی تھی، تھوڑا شور زیادہ تھا۔ بیگم روزینہ کا چہرہ آتر گیا۔ اسی دن کے بعد اس نے فیصلہ کیا کہ وہ کبھی دربار میں نہیں گائے گی۔ کچھ دن بعد شہزادہ ایاز اپنے قریبی دوست اور مشیر فراز کے ساتھ کھانا کھا رہا تھا۔ فراز اس کا بچپن کا ساتھی تھا۔ ایاز بولا، لوگوں کو سچ پسند ہے، جھوٹ بول کر کسی کا بھلا نہیں ہوتا۔ فراز مسکرایا، شاید اسی لیے احمد کا نیا باغ غائب ہو گیا ہے۔ ایاز ہنس پڑا، شاید اب وہ بہتر بنائے گا۔ فراز نے کہا، ویسے روزینہ بیگم آج گانے نہیں آئی۔ ایاز بولا، کہہ گئی کہ بیمار ہے، شاید دل کی بیماری ہو۔ اسی دوران محل کی باورچن زرینہ نے آ کر کہا، میرے شہزادے، یہ کپ کیک خاص اب کے لیے بنایا ہے۔ ایاز نے چکھا اور کہا، ذائقہ تو ٹھیک ہے، مگر سجاوٹ کچھ زیادہ ہی کر دی تم نے۔ زرینہ چپ ہو گئی، مگر فراز نے بات ٹال دی۔ اسے ایاز کی صاف گوئی کی عادت تھی۔ کچھ دن بعد بادشاہی میٹنگ میں فراز نے کہا، سرحد کے شمالی حصے میں پانی کی کمی ہے، اگر ہم انہیں اپنی ندی سے پانی دیں تو دوستی ہو سکتی ہے۔ ایاز بولا، اور جب ہم دوستی کریں گے تو وہ ہماری زمینوں پر قلعے بنائیں گے۔ فراز نے کہا، نہیں میرے شہزادے، امن کے بدلے امن ملے گا۔ ایاز غصے میں بولا، تو تم گھٹنے ٹیکنے کو دوستی کہتے ہو؟ میں طاقت پر یقین رکھتا ہوں۔ فراز خاموش ہو گیا۔ اس رات اس نے دربار چھوڑ دیا۔ صبح محل میں ہلچل تھی۔ فراز کا کمرہ خالی تھا، اس کا گھوڑا غائب، اور میز پر ایک خط پڑا تھا۔ اس میں لکھا تھا، شہزادے، شاید دربار کو میری ضرورت نہیں، الوداع۔ ایاز کے چہرے پر دکھ صاف جھلک رہا تھا۔ 20 سال کی دوستی کے بعد یوں چلا گیا؟ میں خود اسے ڈھونڈنے جاؤں گا۔ شہزادہ ایاز اپنے سفر پر نکلا۔ راستے میں اس کی ملاقات ڈاریس سے ہوئی، جو کبھی شاہی پہرہ داروں کا سردار تھا۔ اب وہ ایک چھوٹے سے گاؤں میں خاموش زندگی گزار رہا تھا۔ ایاز نے پوچھا، ڈاریس، تمہاری آواز کو کیا ہوا؟ ڈاریس نے لکھا، میں نے ایک بار اب سے اختلاف کیا تھا، اب چیخے، اور اسی دن سے میری آواز چلی گئی۔ ایاز نے نظریں جھکا لیں، میں نے تمہارے بھلے کے لیے کہا تھا۔ ڈاریس نے لکھا، میں اب وہیں ہوں جہاں میری ضرورت ہے۔ ایاز آگے بڑھا اور ایک چھوٹے سے سرائے میں پہنچا جہاں بدرالدین نامی شخص اپنے بچوں کے ساتھ کھانا پکا رہا تھا۔ وہ پہلے محل میں خادم تھا۔ ایاز نے حیرت سے پوچھا، بدرالدین، تم نے محل کیوں چھوڑ دیا؟ بدرالدین نے کہا، اس دن جب اپنے سب کے سامنے میری غلطی پر مذاق کیا تھا، اس دن سے ہم نے فیصلہ کر لیا کہ عزت کی زندگی کہیں اور گزاریں گے۔ ایاز کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ بدرالدین کی بیٹی بولی، بچوں کو بڑے لوگوں کے الفاظ جلدی نہیں بھولتے جناب۔ آخرکار ایاز کو فراز مل گیا۔ وہ اب ایک چھوٹے سے کمرے میں کتابوں کے درمیان بیٹھا تھا۔ ایاز بولا، فراز، میں تمہیں واپس لانے آیا ہوں۔ فراز مسکرا کر بولا، میں گھر پر ہی ہوں ایاز، تمہیں یہاں آنے کی ضرورت نہیں تھی۔ ایاز نے کہا، میں نے تو بس مذاق کیا تھا، دوستوں والا۔ فراز نے جواب دیا، اب پھر شاید وہ مذاق نہیں تھا، بس تمہیں احساس نہیں تھا۔ ایاز نے ندامت سے کہا، میں واقعی شرمندہ ہوں۔ فراز بولا، میں نے تمہیں کب کا معاف کر دیا، مگر بات معافی کی نہیں، بھروسے کی ہے۔ جو برسوں میں ٹوٹتا ہے وہ ایک لفظ سے جڑتا نہیں۔ پھر فراز نے ایک کتاب اسے دی، یہ میرا ترجمہ ہے، الفاظ کا وزن۔ ایک بادشاہ کی کہانی ہے جو بنا سوچے بولتا تھا۔
जब भी वो किसी को दुख देता इसके ताज का वजन बढ़ जाता, और जब उसने बोलने से ज्यादा सुनना सीखा तो ताज हल्का होने लगा। अयाज ने किताब बंद की। मैं कोशिश करूंगा। वापसी पर शहजादा अयाज बदल चुका था। इसने किसी को डांटा नहीं बल्कि सबकी बातें गौर से सुनने लगा। माली अहमद आया। मेरे शहजादे में बाग को पहले जैसा बनाना चाहता हूं। अयाज मुस्करा कर बोला, फैसला तुम्हारा अहमद, तुम्हें ज्यादा इल्म है। अहमद खुश हो गया। फिर एक किसान आया। मेरे बादशाह, अगर टैक्स फसल के बाद हो जाए तो आसानी होगी। अयाज ने कहा, पहले तुम मुझे अपने गांव की हालत बताओ, फिर फैसला में नहीं हम सब मिलकर करेंगे। लोगों ने तालियां बजाईं। अब वो मोफुट बादशाह ऊ नहीं बल्कि ऊ सुनने वाला बादशाह कहलाने लगा।